من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈی پی او صاحب کا کہ جنہوں نے اس موٹیویشنل ٹاک کا ارینجمنٹ کیا اور بہت خوبصورت انداز میں کیا، بڑی کھلی فضا میں کیا، اچھے موسم میں کیا۔ اللہ کرے کہ مجھ سے ایسی باتیں نکلیں جو آپ کے لیے خوش آئند ہوں، اچھی خبریں لے کے آنے والی ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو صحت مند رکھے، خیریت سے رکھے، نوکری کے بہترین حالات میں رکھے، آپ کے معمولات زندگی بہتر طریقے سے گزریں تاکہ آپ ہمارے ملک کا بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہیں، تو یہ سرمایہ پھلے پھولے اضافہ ہو۔ پروردگار عالم نے ایک بہت بڑا احسان ہم پہ کیا کہ ہمیں اپنا ایک نام عطا کر دیا۔ ہم سب کو اللہ نے کہا مومن۔ مومن پروردگار کا اپنا نام ہے، اور صفت کیا ہے؟ امن دینے والا۔ آپ سب مومن ہیں، امن دینے والے، اپنی اپنی زندگی میں جہاں بھی ہیں وہاں امن بانٹنے والے۔ یہ اعزاز ہے جو پروردگار نے عالم نے ہم سب مسلمانوں کو عطا فرمایا، اپنا ایک خوبصورت نام ہمیں عطا کر دیا کہ ہمیں مومن کے لقب سے قرآن نے یاد کیا۔ مگر آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کو دوہری عزت پروردگار عالم نے عطا فرمائی۔ آپ کو اپنا ہی ایک اور نام بھی عطا فرمایا۔ خود کو اللہ محافظ کہتا ہے، آپ کو بھی محافظ کہلوایا اور حفاظت کا کام آپ کے ذمہ سونپ دیا۔ حفاظت کرنا مخلوق کی خالق کا پیشہ ہے، خالق کا کام ہے، مگر جب وہ اپنا کوئی کام اپنی مخلوق کے ذمہ ڈال دے، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دے، تو یہ اس مخلوق کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ جب آپ اتنے معزز ہیں کہ آپ کو دو نام اللہ کے ملے ہوئے ہیں، مومن بھی اور محافظ بھی، پھر آپ یہ سمجھیں کہ معاشرے کی، مملکت کی کتنی بھاری ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آ پڑی۔ کبھی یہ غور کیا آپ نے؟ آپ معاشرے میں کتنے معزز ہیں؟ آپ کو اعزاز میں ایک یونیفارم عطا کی گئی جو آپ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہر آدمی کو یہ اعزاز میسر نہیں ہے۔ تو جب یہ یونیفارم آپ کو عزت دے رہی ہے تو یہ بھی تو چاہتی ہے کہ اس یونیفارم کو آپ عزت لوٹائیں۔ اگر آپ اس یونیفارم کو عزت نہیں لوٹائیں گے تو کیا آپ محافظ ہونے کا حق ادا کریں گے؟ کبھی غور کیا اس پہ؟ اپنی تنہائیوں میں سوچا کہ ہمیں جو اعزاز ملا ہے، اس اعزاز کے بدلے میں معاشرہ، حکومت، ادارہ سب توقعات آپ سے وابستہ رکھتے ہیں۔ کیا ان کی توقعات پہ آپ پورا اتر رہے ہیں؟ کبھی یہ سوال آپ کے ذہنوں میں آیا؟ نماز پڑھتے ہوئے آیا، نہاتے ہوئے آیا، تنہائی میں بیٹھے ہوئے آیا، سفر کرتے ہوئے آیا کہ مجھے جو اعزاز دیا گیا ہے، میری مملکت نے دیا ہے، میرے کندھے پہ یہ وردی سجا دی ہے، اس پہ پھول بھی سجا دیے ہیں، تو میں اس کے معاوضے میں اس کو کیا دے رہا ہوں؟ یہ وہ سوال ہے جو آپ سب کو اپنے آپ کو کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو ایک پرفیکٹ سولجر بنانا ہے۔ پرفیکٹ سولجر۔ کیا اتنے موٹے موٹے پیٹوں کے ساتھ آپ پرفیکٹ سولجر ہو سکتے ہیں؟ کیا صحت کی قدر نہ کر کے پرفیکٹ سولجر ہو سکتے ہیں؟ جس تعلیم کے ساتھ آپ اس ادارے میں داخل ہوئے تھے،
اس میں اضافے کے بغیر پرفیکٹ سولجر ہو سکتے ہیں، یا فردر تعلیم حاصل کیے بغیر کوئی انسان آگے بڑھ سکتا ہے؟ پرابلم یہ ہو گئی ہے، ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ کون سوچے گا؟ آپ کے یا میرے حصے کا کوئی دوسرا سوچے گا؟ جو سوچے گا بینیفٹ بھی وہی اٹھائے گا۔ میں اپنے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ایک طریقہ سکھاتا ہوں زندگی کو تبدیل کرنے کا۔ میں ان سے کہتا ہوں ایک پیپر لے لو، وائٹ پیپر، سفید کاغذ لے لو، اپنے نیگیٹو پوائنٹ جو ہیں وہ سرخ پینسل سے لکھتے چلے جاؤ، اور اپنے جو پازیٹیو پوائنٹ ہیں انہیں گرین پینسل سے لکھنا شروع کر دو، اور اس کے بعد اس کو پڑھا کرو، روز دیکھو، کم از کم سونے سے پہلے، جس وقت بھی سونا نصیب ہو اس سے 5 منٹ پہلے دیکھو کہ سرخ لسٹ میں اضافہ ہوا ہے یا گرین لسٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ کوئی دنیا کا شخص ایسا چیمپئن نہیں ہے جس میں کوتاہیاں اور غلطیاں موجود نہ ہوں، صرف اچھائیاں یا اچھائیاں ہوں، کملی والے کو چھوڑ کر، آقا کا نام چھوڑ کے، باقی سب میں خامیاں بھی موجود ہوتی ہیں، خوبیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ اس کو اینالائز کرنا ہوتا ہے، اس کو سیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اپنے گھر میں چارٹ بنانا ہے، جو آپ کے گھر والے بھی جس پر گواہ ہوں گے کہ سرخ نشان کم ہو رہے ہیں یا ہرے نشان کم ہو رہے ہیں۔ یہ روز کی بنیاد پر آپ کو اپنی ڈیوٹی میں شامل کرنا ہے، اور میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں اگر آپ لوگوں نے ایسا کر لیا تو یہ زمانہ دیکھے گا، آپ کے افسران دیکھیں گے، آپ کا ضلع دیکھے گا کہ یار یہ لوگ تو کچھ تبدیل شدہ لوگ ہیں، یہ تو بدل گئے ہیں، یہ تو وہ بندے ہی نہیں ہیں، پہلے والے بندے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور ایسا کرنے والا سب سے اول میں ہوں، میرے آقا کا فرمان ہے۔ ہمارے ہاں جس مڈل کلاس سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں، تقریباً ایک گھر میں 5 افراد ہوتے ہیں، 2 بچے، ایک میاں بیوی، کوئی بیوہ بہن یا بوڑھی ماں بچی ہوئی ہو، عام طور پہ جنرل بات کر رہا ہوں، کسی کے 6 یا 7 بھی ہو سکتے ہیں جنرلی۔ مگر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کے گھر والے ان سے نالاں ہیں۔ جو اپنے گھر والوں کو راضی نہیں کر سکتا، کیا معاشرے کو راضی کر لے گا؟ کیا یہ پاسبل ہے اس کے لیے کہ سوسائٹی کو راضی کر لے؟ پہلے نمبر پہ اس کے گھر والے آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے وہی اچھا ہے۔ ہوتا کیا ہے، صبح کو آپ بیوی سے جھگڑ کے نکلتے ہیں اور اس کے بعد باہر لوگوں سے جھگڑتے ہیں، کیونکہ خراب موڈ میں نکلتے ہیں، غصے میں نکلتے ہیں، اور سارا دن مخلوق آپ کے غصے کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب سے ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر کے حالات کو ٹھیک کریں، پیار محبت بڑھائیں، بچوں کو ٹائم دیں، جتنا بھی نوکری میں آپ کو ٹائم ملتا ہے۔ مجھے پتہ ہے پولیس کی زندگی میں ٹائمنگ کا شیڈول بڑا ٹائٹ ہوتا ہے، اس کے باوجود اپنے بچوں کو اور بیوی کو ٹائم دیں تاکہ آپ کے اندر کی جو ممتا ہے اس کو سکون ملے، اور آپ کے اندر جو غصہ ہے اور جو شدت ہے وہ کم ہو جائے۔ اور وہ جب تک کم نہیں ہوگی تب تک آپ کامیاب پولیس مین نہیں بن سکتے۔ میں ایک سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے، یہ میرا کوئی پولیس سے پہلا ایڈریس نہیں ہے، سینکڑوں کی تعداد میں نے پولیس میں ایڈریس کیے ہیں، مگر یہ سوال میں آپ سے بھی کرتا ہوں، کیا کوئی شخص جس کو تھانے سے کال آئے، بلایا جائے، خوشی سے جاتا ہے یا کانپتا ہوا جاتا ہے یا خوف میں جاتا ہے؟ آپ کا گول یہ ہے کہ لوگ آپ سے لو کریں،
آپ سے گائیڈنس لیں، آپ سے راستہ پوچھیں، آپ سے مسائل کا حل پوچھیں۔ یہ نہیں کہ انہیں پتہ لگے پولیس والے نے بلایا ہے تو وہ خوف میں تھر تھر کانپنے لگ پڑیں۔ آپ نے اس کو گول بنانا ہے کہ معاشرہ آپ کو ویلکم کرے، آپ کو اپنے سر کا تاج سمجھے، آپ کا احترام کرے، آپ کی عزت کرے۔ اور یہ ممکن تب ہے کہ جب آپ کا رویہ دوستانہ ہوگا، گائیڈنس کا ہوگا، ہمدردی کا ہوگا۔ اور ان پہلوؤں پہ اگر آپ نے کام نہ کیا، میرے جیسے کئی آئیں گے بول کے چلے جائیں گے، بات نہیں بنے گی۔